بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ناگہانی واقعہ کے بعد امت مسلمہ دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کر لی تھی۔ البتہ پہلے گروہ میں بھی وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، مگر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے مطالبے پر قائم تھے، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں اس معاملے میں فی الحال معذور ہوں، کیونکہ قاتلوں کی نشاندہی ابھی تک نہیں ہوئی، اور جب تک قاتلوں کی نشاندہی نہیں ہوگی میں کیسے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت حج کی غرض سے مکہ مکرمہ میں موجود تھیں۔ آپ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر مکہ مکرمہ سے واپسی پر صرف کے مقام پر ہوئی۔ آپ نے اس خبر کو سنتے ہی فرمایا، شرپسندوں نے وہ خون بہایا جسے اللہ پاک نے حرام قرار دیا۔ شرپسندوں نے اس مقدس شہر کو داغدار کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ تھا، اور انہوں نے اس مہینے میں خون بہایا جس میں خون بہانا منع تھا، اور انہوں نے وہ مال لوٹا جسے لینا ان کے لیے کسی طور پر جائز نہ تھا۔ اس خبر کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئیں۔ لوگ آپ کی سواری کے گرد مجمع ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کے اس مجمع سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، عثمان ناحق شہید کر دیے گئے اور میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی، اس لیے تم لوگ بھی اپنے خلیفہ کا خون رائے گاہ نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی حرمت قائم رکھو۔ اللہ کی قسم، عثمان کی انگلی باغیوں کے تمام عالم سے بہتر ہے۔ اسی دوران حضرت سعید بن العاص اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہم بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام جب مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ کے حالات بیان کیے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بھی قصاص لینے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو کچھ نے کہا کہ آپ شام چلی جائیں، اور کچھ آپ کے بصرہ چلے جانے کی حمایت میں تھے کہ ہم اہل بصرہ کے ساتھ مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ بصرہ روانہ ہوئے، اور جانے سے پہلے یہ اعلان عام کر دیا گیا، کل جو لوگ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ رکھتے ہیں وہ ہمارے قافلے میں شریک ہو جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بصرہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ کوئی 1500 لوگ تھے۔ بصرہ کے گورنر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اماں عائشہ واپس لوٹ جائیں، مگر آپ کی تمام کوششیں رہ گئیں۔ البتہ ان کی ان کوششوں کا یہ نتیجہ ضرور نکلا کہ وہاں بھی لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت عثمان بن حنیف نے جب دیکھا کہ آپ بصرہ سے واپس جانے کو تکن تیار نہیں تو انہوں نے آپ کے گروہ پر حملہ کروا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان بن حنیف کے گروہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب بصرہ پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بصرہ پر قبضے کی اطلاع ملی تو آپ نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ عنہم کو مکتوب دے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس روانہ کیا کہ ممکنہ جنگ کی صورت میں وہ ان کی حمایت کرے، مگر انہوں نے کسی قسم کی حمایت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ
اگر جنگ ہی کرنی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے ساتھ کی جائے۔ میں تب تک خاموش ہی رہوں گا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت ابو الموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سنا تو کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صحیح کہتے ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی کا خون اور مال حرام ہے۔ دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا پہلا موقف یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنے کے متعلق بتایا تھا وہ آ گیا ہے، تم اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشین ہو جاؤ۔ مگر جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حقیقت سے آگاہ فرمایا تو آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ سے 9000 کا لشکر لے کر ذیوقار پہنچے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قیام فرما تھے۔ اب دوسری طرف اگرچہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ پر قابض تھی، مگر پھر بھی بصرہ میں 3 واضح گروہ تھے۔ اول وہ جو غیر جانبدار تھے، دوم وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی تھے، اور باقی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے رہے تھے جو گروہ غیر جانبدار تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لڑائی کا خدشہ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے مصالحت کی کوشش تیز کر دی۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حضرت قائقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ بھیجا تاکہ وہ اماں عائشہ سے بات کرے اور معاملات بخوبی طے پا جائیں۔ حضرت قائقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ کا موقف سنا اور کہا کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے مگر طریقہ غلط ہے، جس کی وجہ سے بصرہ کے 600 افراد قتل ہو چکے ہیں اور ابھی بھی مسلمہ امہ جنگ کے دہانے کھڑی ہے۔ اماں عائشہ نے فرمایا، اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت قائقہ نے عرض کی، آپ ام المومنین ہیں اور ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں، آپ ہمیں خیر کی برکت سے محروم نہ کریں اور مصالحت سے کام لیں۔ ہم انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص ضرور لیں گے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قائقہ کی اس گفتگو کو پسند فرمایا اور کہا، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، آپ علی سے بات کر کے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت قائقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کو کامیاب ہوتے دیکھ کر ابن سبا نے سوچا کہ اگر ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح ہو گئی تو یہ مل کر حضرت عثمان کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں گے، پھر انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے اس صلح کو ناکام بنانے کے لیے منصوبہ تیار کیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر شب خون مارے۔ چنانچہ ان کا منصوبہ کامیاب ہوا اور شب خون کا ذمہ دار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمہ امہ کی تاریخ کا سیاہ ترین وقت شروع ہوا اور مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو جنگ جمیل کہتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی شدت دیکھی تو اپنے لشکر کو روکنے کی کوشش کی تاکہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے۔ دوسری طرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جنگ وسیع پیمانے پر پھیل چکی تھی۔ دوران جنگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام کو مخاطب فرمایا اور کہا، اے ابو عبداللہ، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا، تم ایک دن اس سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر بن العوام نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے، اے ابو الحسن، آپ یہ بات مجھے مدینے میں یاد کروا دیتے
تو میں کبھی جنگ میں شریک نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ نے جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور بصرہ روانہ ہو گئے، مگر بدقسمتی سے عمرو بن جرموس نے دوران سفر آپ کو حالت نماز میں شہید کر دیا اور آپ کا سر لے کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے خیمے کے باہر پہنچ کر اجازت طلب کی تو مولا علی نے فرمایا، اس بدبخت کو دوزخ کی بشارت کے ساتھ اندر آنے دو۔ عمرو بن جرموس جب اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ حضرت علی نے یہ دیکھتے ہی فرمایا، ارے بدبخت، یہ وہ تلوار ہے جو ایک عرصہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی۔ عمرو بن جرموس نے وہی تلوار اپنے پیٹ میں گھوم کر خودکش کر لی اور واصل جہنم ہوا۔ دوسری طرف اماں عائشہ زراپوش تھیں اور میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ ابن سبا نے کئی بار آپ پر تیروں کی بارش کی، مگر آپ کے جانثار ساتھیوں نے ہر حملہ کا ناکام بنا دیا۔ اماں عائشہ کی حفاظت کرتے ہوئے تقریباً 4000 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا، حتیٰ کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا کہ جنگ میں کمی آنے کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو خود تلوار حیدری تھامے آگے بڑھے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں، جس سے اونٹ نیچے گر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ اپنی بہن یعنی اماں عائشہ کو بحفاظت یہاں سے نکالیں۔ محمد بن ابو بکر اماں عائشہ کو ایسی جگہ لے گئے جہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ سے باہر ہوئیں تو جنگ کی شدت بھی کم ہو گئی۔ جنگ ختم ہوئی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی مزاج پرسی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی اور معاہدہ طے پا گیا۔ اماں عائشہ نے چند روز تک بصرہ میں قیام کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا، بلکہ خود چند میل کے فاصلے پر واقع ایک منزل تک رخصت کرنے کے لیے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ واپس روانہ ہوئے اور اپنے صاحبزادہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اگلی منزل تک ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔ دوستو، جنگ جمیل اسلامی تاریخ کا وہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے جس میں پہلی مرتبہ دو مسلمان گروہ آپس میں مقابل ہوئے اور ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کی سازش کامیاب ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں کئی اکابر صحابہ کرام شہید ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ اس جنگ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔